اب بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں جی ہم پتھر پہنیں گے تو اس سے ہماری قسمت بدل جائے گی، ہماری لک اچھی ہو جائے گی، تو گویا کہ وہ یہ نظریہ رکھے ہوئے ہے اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی صراحتاً اس طرح کہہ کر عقیدہ رکھے گا کافر ہوگا، اس سوچ کے ساتھ پتھر پہنے گا کافر ہوگا، اس سوچ کے ساتھ پتھر پہنے گا کافر ہوگا۔ تو کچھ نہیں کیا، لیکن اور اگر وہ کہتا ہے کوئی کاٹ سکتا ہے تو سر منو کوئی ایسی انگوٹھی بنا کے دو جو میں اپنے پرائم منسٹر نو گفٹ کراں اور میرے ملک تک قرضہ اتر جائے۔ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس پتھر والے سے کہیں کہ تم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو پتھر بیچ رہے ہو، یہ ایک چھابڑی تم نے لگائی ہے، ایک دکان لگائی ہوئی ہے، پتھر بیچ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی، تو تم سارے پتھر تم پہن لو اور پرائم منسٹر بن جاؤ پاکستان کے، پوری دنیا میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ یہ کویسچن ہم ان سے نہیں کرتے ہیں، بھولے بھالے بس ان سے کر کے نکل آتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حجر اسود کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان، اگر نبی علیہ السلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چومتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فائدہ اور نقصان کے لیے انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ کیا جو انگوٹھی میں پتھر پایا جاتا ہے جیسے عقیق، یاقوت، فیروز وغیرہ، تو کیا یہ سب پتھر فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہاں پر میں جو ویڈیو ارینج کیا ہوں وہ صرف اسی سے متعلق ارینج کیا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اور ہاں، کس طرح کی انگوٹھی پہننا سنت ہے، اس ٹاپک پر بہت ہی جلد ایک دوسری ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ تو چلیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں رہیں گے اور آپ اپنا کمنٹس ضرور دیں گے۔ اگر کوئی آدمی انگوٹھی میں فیروزے کا پتھر استعمال، کوئی پتھر کرے، پتھر پتھر ہی ہے، نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، جو مرضی آئے پہنے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ عقیق پتھر جو ہوتا ہے اس کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جی نام کے اعتبار سے پتھر اگر پہنیں گے تو جسم پر اچھا اثر ہوتا ہے، یا مطلب ہمارے نصیب پر، قسمت پر، تقدیر پر کچھ اچھا اثر مرتب ہوگا، تو کیا یہ نظریات ٹھیک ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ کوئی شرعی تصور نہیں ہے کہ وہ پتھر آپ کی زندگی پر یا آپ کے جسمانی معاملات پر اثر انداز ہوتے ہوں، شرعی تصور نہیں ہے۔ اب یہاں دو چیزیں، جب شرعی تصور نہیں ہے تو اس قسم کا تصور رکھنا کیسا ہے؟ اگر تو یہ تصور اس اعتبار سے ہو کہ یہ پتھر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ازل سے ہمارے لیے فیصلے فرما دیے ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، مقدر کہتے ہیں، قسمت کہتے ہیں، تقسیم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان چاروں کا یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے ازل سے ہم لوگوں کے لیے کر دیا، جس کو تقدیر مبرم بھی کہتے ہیں، مبرم مینس پختہ کی گئی، اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اس کے خلاف دعا کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دعا سے روک دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ فیصلہ تو ازل میں ہو چکا، اب یہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے دعا ہی نہ کریں۔ جیسے نوح علیہ السلام نے طوفان، ان لوگوں کے لیے ایک ارادہ ہی تھا دل میں کہ ان کے لیے جو ان کی قوم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اب بس عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے لیے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ اتنا پختہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام دعا کرنے لگیں تو دعا سے ہی روک دیا جاتا ہے کہ دعا ہی نہ کریں، اس کے لیے تبدیل نہیں ہو سکتا، تو اب بھی اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں جی ہم پتھر پہنیں گے تو اس سے ہماری قسمت بدل جائے گی، ہماری لک اچھی ہو جائے گی، تو گویا کہ وہ یہ نظریہ رکھے ہوئے ہے کہ اس پتھر سے اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ اگر کوئی صراحتاً اس طرح کہہ کر عقیدہ رکھے گا کافر ہوگا، اس سوچ کے ساتھ پتھر پہنے گا کافر ہوگا۔ لیکن عموماً لوگ اتنی گہرائی میں ان کو علم نہیں ہوتا، اتنی گہرائی میں جا کے سوچ کے پتھر نہیں پہنتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پتھر بیچنے والے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ پہنیں آپ، بہترین آپ کی قسمت کھل جائے گی، یوں کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے بولے بھالے بھائی مہنگے داموں پتھر خرید لیتے ہیں کسی امید پر، یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس پتھر والے سے کہیں کہ تم فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جو پتھر بیچ رہے ہو، یہ ایک چھابڑی تم نے لگائی ہے، ایک دکان لگائی ہوئی ہے، پتھر بیچ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہاری قسمت بدل جائے گی، تو تم سارے پتھر تم پہن لو اور پرائم منسٹر بن جاؤ پاکستان کے، پوری دنیا میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ یہ کویسچن ہم ان سے نہیں کرتے ہیں، بھولے بھالے بس ان سے کر کے نکل آتے ہیں۔ طوطے کی فال نکالنے والا ہماری قسمت کا حال تو بتا رہا ہے، اس سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی اپنی ذرا قسمت دیکھ لو، تیری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیوں خواہ بخواہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے، تو اس کے کوئی اثرات ایسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، یہ ایک الگ چیز ہو گئی، اس کا عقیدہ رکھنا بھی گناہ ہے، بعض صورتوں میں کفر ہے۔
ایک ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ یہ پتھر پہن لیں. میرا تجربہ ایسا ہے کہ اس نام کے جو افراد ہوتے ہیں اگر وہ اس طرح کا پتھر پہن لیتے ہیں تو ان کی بیماری وغیرہ دور ہو جاتی ہے, جسمانی ان کو قوت حاصل ہو جاتی ہے. اس قسم کے معاملات کے وہ مطلب طب سے تعلق رکھنے والے شفا کے معاملات اور ظاہری جو جسم کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ کثرت تجربات کی بنا پر, تجربات نہ کہیں بلکہ کثرت مشاہدات کی بنا پر کسی نے دیکھا کہ پتھر پہنا گیا اور کوئی اثر ظاہر ہوا اور اس بنا پہ وہ مشورہ دے رہا ہے, تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے بھی یہی آپ کا عقیدہ اور نظریہ کار فرما ہونا چاہیے کہ پتھر کوئی اثر نہیں کرتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں کو نے پہنا کاروبار چل پڑا, فلاں نے پہنا شادی نہیں ہو رہی تھی شادی ہو گئی, فلاں نے پہنا بیمار تھا اچھا نہیں ہو رہا تھا ایک دم شفا حاصل ہو گئی, اس پتھر کی وجہ سے نہیں ہوئی. وہ نہ بھی پہنتا اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ اس کو شفا ملے گی, کیونکہ پتھر اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی شادی نہ ہو تو کیا پتھر کروا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہو کہ بیمار رہے گا تو کیا یہ اس کو اچھا کر دے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں. لیکن یہ پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ اب تقدیر کے خلاف ذہن نہیں جا رہا, چلو یار اس سے ایک فائدہ حاصل ہو جائے گا, تجربہ ہے اس کا, چلو میں بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے, اس میں حرج نہیں. اس میں تھوڑا عرض بھی کر دوں. جی, انگوٹھیاں لوگوں نے جو نگوں والی عموماً پہنی ہوئی ہیں نا, وہ کچھ عقیدوں کے ساتھ پہنی ہوئی ہوتی ہیں صحیح, کہ جی یہ جو سٹونز ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ہم صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ اس روئے ارض پہ سب سے متبرک سٹون کون سا ہے؟ حجر اسود. حجر اسود. بخاری مسلم میں حدیث ہے, حجر اسود کو حضرت عمر نے مخاطب کر کے کہا تو ایک پتھر ہی تو ہے, بے شک, نہ کسی کو نفع دیتا ہے نہ کسی کو نقصان. اگر نبی علیہ السلام نہ چوم رہے ہوتے تو میں تمہیں نہ چومتا. نہ چومتا. ایک حاکم میں اس کا ایک طریقہ ہے, وہ اس میں ایک کذاب راوی ابو ہارون, اس نے کہا کہ مولا علی نے کہا کہ اے امیر المومنین یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے, اہل ایمان کی گواہی دے گا اور جو قیامت والے دن اور جو فاسقین ہیں ان کے بارے میں کرے گا, تو یہ حصہ اس کا کمزور ہے. لیکن اگر کوئی اس کو صحیح بھی مان لے دین وٹ نفع, تو اس نے کوئی نہ دیا, وہ صرف حجر اسود نے تو گواہی نہیں دینی ہے. سر جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ بھی گواہی دے گی, آپ کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے. بالکل, اس سے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ سر جو اس کو ایک بار حضرت علی نے یہ تو نہیں کہا ہے عمر اس کو جو ایک بار چوم لے تو وہ مسلح چکتا ہے تھلے سونا نہیں کہنا ہوں نے, جی یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا, کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تو ترمذی میں موجود ہے کہ حجر اسود جو ہے یہ گواہی دے گا, اور ترمذی میں یہ بھی حدیث ہے کہ جنتی یاقوت تھا, یہ جب اتارا گیا تو انتہائی روشن تھا, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے یہ سیاہ پڑ گیا. یہ جنتی یاقوت ہے. تو جنت کا جو یاقوت ہے سر وہ نفع نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جو اس کو چومے گا اس کی گواہی دے گا بس. وہ تو سر آپ نے اگر قرآن کو بھی چوما ہوا ہے محبت کے ساتھ, جو میرے نزدیک اجتہاداً جائز ہے, تو مصحف بھی گواہی دے دے گا. جس جگہ نماز پڑھی وہ جگہ بھی گواہی دے دے گی, کہیں بیٹھ کے روزہ افطار کیا ہے وہ جگہ بھی آپ کو گواہی دے دے گی. ٹھیک ہے. جس موٹر سائیکل یا گاڑی میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھنے کے لیے دور کا سفر اختیار کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس کے ٹائر بھی, وہ گاڑی بھی, سیٹیں بھی گواہی دیں گی. اس میں کون سی ایکسٹرا نفع تو نہیں ہے, وہ تو گواہی ہے, آپ اس کو نفع مان لیں. لیکن یہ کہتے ہیں جی وہ یہ والا یہ اس کو راس نہیں آئے گا, یہ فلاں کو راس نہیں آئے گا, یہ یاقوت پہنے, یہ مرجان پہنے, یہ عقیق پہنے, نہ کچھ بھی نہیں ہونا. جنتی یاقوت نے تو کچھ نہیں کیا. اور اگر وہ کہتا ہے کوئی کاٹ سکتا تو سر منو کوئی ایسی انگوٹھی بنا کے دو جو میں اپنے پرائم منسٹر نو گفٹ کراں اور میرے ملک تک قرضہ اتر جائے. سارے دنیا کے بزرگ مل کے میرے ملک کی بجلی پوری کر دو, کچھ بھی نہیں. بزرگ تو بیچارے خود یعنی وہ ایئر کنڈیشن والی گاڑیوں کے عادی ہو چکے ہیں. صحیح دیکھیں نا یہ کب کام آنی ہے بزرگی. تیل ہی دریافت کر دو یار, اور کچھ نہیں. وہ بھی سارا ایڈمن نے دریافت کیتا ہے. ڈیم ہی بنا دو, ڈیم بنا دو نگاہ مار کے. کچھ بھی نہیں ہونا سر, اس طرح نہیں ہوتا. دنیا بقدر ایفٹ ہے.